یہ مجلس اب اپنے آخری لمحات میں ہے، اختتام کو پہنچنے والی ہے، لیکن اس سے قبل جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ وہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے کیا ہمیں سیکھنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ مفہوم ہے، ہمیں تو حدیث کے الفاظ بالکل اس طرح ریپیٹ کرنے نہیں آئیں گے. مفہوم ہے حدیث کا کہ جب قیامت کے روز سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، پھر ترازو لگے گی اور اعمال تولے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا دوں کہ سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ وہ انسان کا حسن اخلاق. تو یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر جو آپ نے یہاں پر اظہار کیا، آپ سب نے یہاں پر عشق نبی کا. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے، میں کیا کروں؟ جب خدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ بولا، کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو، روزے نہیں رکھتے ہو؟ رکھتا ہوں یا رسول اللہ، لیکن میری عمل تو ہے ہی نہیں کچھ. فرمایا، کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ تو بتاؤ. عرض کیا، میرے پاس دل میں خدا کا اور اس کے رسول کا عشق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بڑی بات، nothing to worry for. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کو یہ نہیں فرمایا نمازیں پڑھا کرو، رات کو اٹھو، روزے رکھو، عبادتیں کرو. عشق نبی ہے تو بس تمہارا بیڑا پار ہے. بہرحال میں اب یہاں پر اپنی زیادہ تقریر نہ جھاڑتے ہوئے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد محترم، اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب کو میں پڑھانے کی دعوت دوں گا. آپ اپنا کلام بھی سنائیں گے اور اپنی صدارتی کلمات سے بھی نوازیں گے. ڈاکٹر نذیر آزاد صاحب. شکریہ مشرف بھائی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایوان صدارت میں تشریف فرما خاتون و حضرت، مطلب خاکسار، نہ خاتون حضرت، کیونکہ حضرات بھی اب حضرات میں بھی ایک کا اس میں بھی وہ کٹ گیا، وہاں پر خاتون حضرت. برادر پرویز مانو صاحب، اشرف عادل صاحب، مبشر رفاعی صاحب، مشیر چراغ صاحب، اور میرے عزیز دوستوں، کیونکہ یہ عادل اشرف، میں بھی عادل اشرف صاحب سے کہہ رہا تھا کہ رفیق راز صاحب نہیں آئے ہیں، فاروق مازکی صاحب بھی اب صاحب فراش ہیں، حمدم صاحب بھی وہ بھی اب باہر نہیں نکلتے ہیں، شبیب صاحب تو بالکل ہی علیل ہیں، سلطان رت شہیدی. اور یہاں پر صدر کی کرسی پر تشریف رکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کارواں آگے آگے جا رہا ہے. تیاری کرو، تیاری کرو. اور یہ محفل خدا خود میری محفل بود، اندر لامکاں انہیں لامکاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی محفلوں میں خدا خود صدر ہوتا ہے. اور محمد شمع محفل، ہم پروانے ہیں. صدارت کیا کریں گے، کیا کریں گے صدارت جہاں پر خود خدا صدر ہو، جہاں محمد شمع محفل ہو. ہم کیا اوقات ہیں ہماری. صدارت کی کرسی پر میں بیٹھا، شرمسار ہو گیا، پانی پانی ہو گیا. ایک ایک شاعر اٹھتا تھا، ایک ایک شعر کہتا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے میرے گناہوں کے ورق الٹ رہے تھے. میں اپنے پسینے میں ڈوبتا جا رہا تھا. میں صدارت کیا کروں. چلیے ہم بات کرتے ہیں. یہ بلقی صاحب یہاں ہوتے تو ان کے لیے میں نے شعر وہ حافظے سے لیا، پھر میں نے وہ نقل بھی کیا تھا، لیکن اب یہ چلے گئے ہیں. شاید پتہ نہیں افتخار عارف صاحب کا ہے یا حبیب جالب صاحب کا. آپ مجھے کریکٹ کریں گے. نہیں، وہ پتہ نہیں حبیب جالب صاحب کا ہے یا افتخار عارف صاحب کا ہے. شعر ہے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان،
रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से डर लगता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से डर लगता है। अंजुमन ये कारवानी शुराए उर्दू परवेज बानू साहब को, अशरफ आदिल साहब को, आरिज इरशाद साहब को और मेरे अजीज छोटे भाई मेराजुद्दीन फराज साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि पहले हम रोना रोते, मुझे रोना था यहाँ पर कि साहब टेलीविजन इदारा ऐसी महफिलें मुनक़िद करता था, रेडियो, कल्चरल एकेडमी, इंफॉर्मेशन, ये अदारे तो अब खाकिस्तान हो गए, डूब गए। वहां पर अब अदब नहीं चलता है, पता नहीं वहां पर क्या चलता है। जब तक रुखसाना जबीन थी, रफीक राज साहब थे, फारूक नाज़गी साहब थे, तो रेडियो था। अब एक दो आदमी है, सतीश विमल है और तलहा जहांगीर, एक दो आदमी है और अकेला चन्ना कब तक क्या बाढ़ क्या करेगा। रुखसाना जबीन और रफीक राज खुशकिस्मत हैं कि तब तक जब रेडियो का जोबन था ये उसके साथ वाबस्ता थे। अब उन्हें अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि ये अब वहां उनके साथ वाबस्ता नहीं। वही हाल टेलीविजन का है, वही हाल इंफॉर्मेशन का है, वही हाल तो बिल्कुल कल्चरल एकेडमी का, ये तो अब जुबों हाली की आखिरी हद तक गिर गई है, ये वेंटिलेटर पे है। और मैं इस मंच से एडमिनिस्ट्रेशन को, अब तो बाकी साहब तो तशरीफ ले गए, इस मंच से गवर्नर इंतजामिया से सवाल करता हूं कि हमारा कल्चर कहाँ गया, हमारे कल्चर के इदारे कहाँ गए, हमारे आर्ट और फाइन आर्ट्स के इदारे कहाँ गए, हमारे शेर व शायरी के इदारे कहाँ गए, हमारी कल्चरल एकेडमी का सेक्रेटरी ये बिला सर क्यों है। हमारी कल्चरल एकेडमी का सेक्रेटरी हमें दीजिए, जहां पर वो सरगर्मियां होती थी। अली मोहम्मद लोन थे, अमीन कामिल थे, मोतीलाल साकी थे, चमनलाल चमन थे। अब वहां तो बेचारा एक आदमी है अनवर मिर्जा, ये तो पता नहीं, ये एक अकेला आदमी है, पता नहीं क्या करेगा। अब सलीम सालिक और ये सलीम सागर, ये दो ये निकले हैं, अरे क्या करेंगे बेचारे। मैं कारवानी शुराए उर्दू को सलाम पेश करता हूं कि ये उन्होंने उस रिवायत को जिंदा किया जो हमारे जमीन में, हमारे वतन में है। आचार्य शिवेंद्र, आचार्य उद्भट, आचार्य मम्मट, अभिनव गुप्त, कालहन, गनी कश्मीरी, खजर मलिक सफाई, दीनानाथ नादिम से लेकर हमारे रहमान डार, अहमद बटवारी और अहद जरगर तक वो रिवायत थी। उनके पीछे कोई टेलीविजन नहीं था, उनके पीछे कोई रेडियो नहीं था, उनके पीछे कोई एकेडमी नहीं थी। हमारे आचार्यों ने दुनिया को एस्थेटिक्स का तोहफा दिया, जमालियात का। फिर नेटशे और बाकी लोगों ने कहा कि हम एस्थेटिक्स के उस्ताद हैं। अरे साहब, शिवेंद्र को पढ़िए, अभिनव गुप्त को पढ़िए, ये हमारी रवायत है। और इस रवायत के पीछे न कोई वजीर आला था, न कोई गवर्नर था। डल के किनारे अभिनव गुप्त या बुलंद के किनारे शिवेंद्र बैठकर वो क्या जुब्बा वो पहने हुए, फेरन फटा हुआ फेरन पहने हुए, कांगड़ी पहने हुए लिखता था। संस्कृत वालों को उन्होंने रस दिए, नाम रस दिए, और उस पर अब संस्कृत वाले बड़े बड़े विद्वान उस पर इजाफा नहीं कर सकते हैं। ये हम हैं कश्मीर, सबकी हिंदी,
سب کی ہندی کی معراج جو ہے وہ مرزا غالب ہے، لیکن سب کی ہندی کا جو مرزا عبدالقادر بیدر سے جو اس نے لیا، وہاں پر اس کا ساتھی ہمارا غنی کاشمیری بھی تھا. سب کی ہندی کے اساتذہ میں جو کہ ایران اور توران سے لے کر یہاں تک جنہوں نے شاعری کا دھارا ہی موڑ دیا، سب کی ہندی والوں نے دھارا ہی موڑ دیا. اور اس سب کی ہندی کے سپہ سالاروں میں ہمارا غنی کشمیری تھا، ہمارا رحمان ڈار اور رحمان ڈار تو بعد کی بات ہے، ہماری لالا عارفہ اور ہمارے شیخ العالم، انہوں نے شاعری میں معرفت کے دریا بہا دیے. دکھائیے کبیر سے بہت آگے ہے، بہت آگے. کیا ہے یہ مال و دولت دنیا، یہ فتنہ یہ پائیوان ہے. بیٹا فون کر رہا ہے، متاع سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. تو صاحب کاروان شعراء کشمیر کی آپ نے ابتدا کی، اور میں شفیق صاحب کی بات سے پورا اتفاق کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ پرویز مانوس بھائی، آپ کی نیت صاف ہو تو آپ اس روایت کو آگے بڑھائیں گے، شمندر اور ابھینو گپت اور کلہن اور بلن اور غنی کی. آپ کی نیت میں تھوڑا سا فطور ہو تو آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ہو جائے گی. جو ساہتیہ اکیڈمی کشمیر چیپٹر کا جو حال ہوا ہے وہ ہو جائے گا. اللہ بچائے. ٹھیک. یہ اگر آپ نے اس کو پالیٹکس کے لیے استعمال کیا، ادبی کیا ہے، ادبی سرپرستی اور ادبی پرکس کے لیے، ادبی اقتدار کے لیے، تو آپ کو یہ مبارک ہو. میں فقیر آج آ گیا ہوں، کل نہیں آؤں گا. میرے لیے میری فقیری میرا گھر ہے، میرے لیے میری فقیری ساہتیہ اکیڈمی نہیں ہے، اور کلچرل اکیڈمی کو ان ایوارڈز کو سے بہت اونچا. صاحب آپ اقتدار چلائیں گے، ادبی اقتدار چلائیں گے، بری طرح سے آپ کو یاد کرے گی تاریخ. آپ شمندر اور کھیمندر اور ابھینو گپت اور کلہن اور رحمان ڈار وہ روایت چلائے گی تو بڑے ہی اچھے لفظوں میں یاد کرے گی. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں دوسری طرف آ رہا ہوں. آپ دکھائیں گے ارے صاحب اس میں وزن نہیں ہے، اس میں رکن میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہے، اس میں عیب تنافر. ارے صاحب عیب تنافر نہیں ہو تو ٹھیک کب ہو جائے گا؟ کرو غلطیاں، خوب لکھو لیکن اپنا لکھو. غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں سدھر جاتی ہیں. اور میرا کوئی خلیل بن احمد اور اخفش مجھے یہاں پر وہ مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہے، میری روایت مجھے ڈکٹیٹ کرنے والی ہے. میر نے کیا کیا ہے، غالب نے کیا کیا ہے، سراج نے کیا کیا ہے، میر درد نے کیا کیا ہے، وہ مجھے ڈکٹیٹ کرے گا. کوئی اخفش اور کوئی خلیل اور کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا نہیں ہے. لکھیے. شفیق صاحب میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں، مہربانی کر کے یہ محفل ہے جیسا کہ میں آپ ہی کی اس طرح میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کی جی لکھیے، غلطیاں کیجئے، غلطیاں کریں گے ٹھوکر لگے گی، سدھر جائیں گے. ارے صاحب کچھ لوگ بنے بیٹھے ہیں، وہ تو خدائی فوجدار بنے بیٹھے ہیں. ارے صاحب رکن کم ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، اس میں یہ ہو گیا، ایک تنافر، اس میں بحری دربڑن ہے، دائنے ہے، بحری تلاطم ہے، بحری طوفان ہے. ارے صاحب لکھیے، خود بحری آتی ہے، مجھے کوئی بھی بحر یاد نہیں ہے، مجھے کوئی کسی بحر کا نام اس وقت یاد نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں
رحمہ راہی کے بارے میں دیکھیے کہ اس نے کون سا فائدہ اٹھایا ہے بہر میں چینج کرنے اس پر اعتراض مت اٹھائیے دیکھیے اس نے ہمارے طریقے سے کس طرح اس میں آسانیاں پیدا کی ہے فاروق ناز کی اور فاروق نہیں میر غلام سناز کی نے دیکھیے کون سی اس نے چینجز کی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے ان پر انگلی مت اٹھائیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اچھا یہاں پر میں بہت خوش ہوا 2-3 شعرا میں نام نہیں لوں گا دیکھیے سلاست میں نے دیکھی میں دل کی بات کہتا ہوں کسی لگی لپٹی کے بغیر کسی کو خوش کرنا میرا مقصود نہیں ہے مثلا ایک شاعر نام نہیں لوں گا اضافت بحر موجے عشق نبی ایسی اضافت ہے یہ کس چیز کی کمال ہے کہ اس آدمی نے پڑھا ہے مطالعہ ہے اس کا جب مطالعہ ہے تو اس کو اضافتوں کا معلوم ہے ڈکشن آپ کا اچھا ہے ڈکشن کب اچھا ہے جب آپ کا مطالعہ ہے تب ڈکشن آتا ہے یہ اوپر سے نہیں آتا ہے ڈکشن آپ کا ہے اور مبشر رفاعی صاحب نے تو ہمیں حیران ہی کر دیا کیا بقول رخسانہ جبرین صاحب اس نے اینٹسپیٹری بیل دی تھی بعد میں پتا چلا یہ تو جج خود ہے بہت اچھا دل خوش ہوا اور صرف اس بات پر کہ صدر کا انتخاب آپ کا غلط تھا آپ کا انتخاب غلط تھا آئندہ ایسی غلطی نہ کیا کریں نعت کے چند اشعار پیش خدمت ہیں یہ تو چھپی ہوئی ہے جلوے طور کو پردوں میں نہاں ہونا تھا جلوے طور کو پردوں میں نہاں ہونا تھا پھر لب احمد مرسل سے آیا جلوے طور کو پردوں میں نہاں ہونا تھا پھر لب احمد مرسل سے آیا ہونا تھا وہ شعر ہے جس اجالے نے نمو صبح ازل میں پائی جس اجالے نے نمو صبح ازل میں پائی اس اجالے کو مدینے میں جمع ہونا جس اجالے نے نمو صبح ازل میں پائی اس اجالے کو مدینے میں جمع ہونا تھا اس تبسم پہ فدا ہم ہیں کہ جس کی خاطر اس تبسم پہ فدا ہم ہیں کہ جس کی خاطر لامکاں بی بی حلیمہ کا مقام اس تبسم پہ فدا ہم ہیں کہ جس کی خاطر لامکاں بی بی حلیمہ کا مقام ہونا تھا اور مرحبا سید کونین کے گیسو کے طفیل مرحبا سید کونین کے گیسو کے طفیل میرے کشمیر کو بھی رشک جناح ہونا تھا مرحبا سید کونین کے گیسو کے طفیل میرے کشمیر کو تو رشک جناح ہونا تھا اور قطع بند 2-3 اشعار ہیں 2-3 اشعار قطع بند ہائے وہ وقت کہ جب خاک مدینہ جاگی ہائے وہ وقت کہ جب خاک مدینہ جاگی سو رہا تھا میں کہاں مجھ کو وہاں ہونا تھا ہائے وہ وقت کہ جب خاک مدینہ جاگی سو رہا تھا میں کہاں مجھ کو وہاں ہونا تھا اور وہاں پر کیا ابروئے ناز کے مبہم سے اشارے پر ابروئے ناز کے مبہم سے اشارے پر لہو اشک بن بن کے نگاہوں سے رواں ہونا تھا اور جل کے اس روشنی ارض و سماوات میں پھر جان و دل روح و بدن کو تو دعا ہونا تھا تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنی
میں یہ کچھ متفرق اور منتشر افکار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سید کونین کے دربار میں پیش کیے. اللہ کرے کہ یہ محفل اس میں جو بھی تمنائیں پیش کی گئی ہوں وہ قبول ہوں. اللہ کرے کہ جو مدحت کی گئی ہو اس سے خدا خوش ہو اور نبی پاک خوش ہو, وہ ہم پر سایہ کرے, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اجازت دے, ہمیں ہپوکریسی سے بچائے, ہمیں ہمارا دل اور ہمارا ظاہر و باطن ایک کرے. بہت بہت شکریہ.